امریکی صدر ٹرمپ ایران اور اس کی قیادت کو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں اور حکومت مخالف مظاہرین کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ امریکہ ان کی مدد کو آئے گا۔ صدر ٹرمپ ایرانی مظاہرین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے اداروں پر قبضہ کر لیں اور ساتھ ہی ایرانی حکومت کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر مظاہرین کو پھانسی دی گئی یا امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ کل سوشل میڈیا پر پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین سے کہا کہ مظاہرے جاری رکھیں، مدد آ رہی ہے اور جب تک ایرانی حکومت مظاہرین کے قتل عام کو ختم نہیں کرتی ہم تمام سفارتی رابطے معطل رکھیں گے۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے یہی موقف اپنے خطاب میں بھی دہرایا۔ اس ساری صورتحال میں ایرانی حکومت بھی امریکہ کو ممکنہ مداخلت کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہی ہے اور یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی حکام نے خطے کے ممالک سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو ایران پر حملے سے روکیں ورنہ ایران ان ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایران نے اپنے ان ہمسایہ ممالک کو خبردار کر دیا ہے جہاں امریکی فوجی موجود ہیں کہ اگر امریکہ ایران میں احتجاج میں مداخلت کرتا ہے تو وہ امریکی اڈوں پر جوابی کارروائی کرے گا۔ 3 سفارتکاروں کے مطابق کچھ امریکی اہلکاروں کو خطے کے مرکزی امریکی فضائی اڈے چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ حالانکہ اب تک امریکی فوجیوں کی بڑے پیمانے پر انخلا کی کوئی نشانی سامنے نہیں آئی ہے، جیسا کہ گزشتہ سال قطر میں امریکی بیس پر ایرانی میزائل حملے سے چند گھنٹے پہلے ہوا تھا۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جائزے کے مطابق ٹرمپ نے مداخلت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، حالانکہ اس کارروائی کا دائرہ کار اور وقت ابھی واضح نہیں ہے۔ 3 سفارتکاروں نے رائٹرز کو بتایا کہ کچھ امریکی اہلکاروں کو بدھ کی شام تک قطر میں امریکی فوج کے العدید بیس کو چھوڑنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ایک سفارتکار نے اس اقدام کو انخلا کے بجائے پوزیشن میں تبدیلی قرار دیا اور العدید بیس کے قریبی فٹ بال اسٹیڈیم اور شاپنگ مال کی جانب فوجیوں کی بڑے پیمانے پر نقل و حرکت کے کوئی آثار نہیں تھے، جیسا کہ گزشتہ سال ایران کی جانب سے میزائل حملے سے پہلے ہوا تھا۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق ایران نے خطے میں امریکی اتحادیوں سے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے سے روکا جائے۔ ایرانی عہدیدار نے مزید بتایا کہ ایران نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے لے کر ترکی تک کو بتا دیا ہے کہ اگر امریکہ ایران کو نشانہ بناتا ہے تو ان ممالک میں امریکی اڈے بھی حملوں کا نشانہ بنیں گے۔ ایرانی عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف کے درمیان براہ راست رابطے معطل کر دیے گئے ہیں، جو بڑھتی ہوئی کشیدگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ خطے میں امریکہ کے کئی فوجی اڈے موجود ہیں، جن میں قطر کے العدید بیس میں امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر اور بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر شامل ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے قطری وزارت خارجہ نے بھی العدید بیس سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام موجودہ علاقائی کشیدگی کے نتیجے میں اٹھایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال جون میں جب امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا تو اس کے جواب میں ایران نے قطر کے العدید بیس پر میزائل داغے تھے، تاہم امریکہ اور قطر نے حملوں میں کوئی نقصان نہ ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، جبکہ اب بھی ایران کی جانب سے امریکی حملوں کے جواب میں اسی طرح کی کارروائی کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کل جب امریکی صدر ٹرمپ سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایران نے پہلے بھی یہی بات کی تھی، انہیں بہتر رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے کل ایک اور انٹرویو کے دوران ایران میں مظاہرین کو پھانسی دینے کے حوالے سے بھی خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ایرانی حکومت مظاہرین کو پھانسی دیتی ہے تو وہ سخت کارروائی کریں گے۔ صدر ٹرمپ مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں سخت نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مگر ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے ٹرمپ کی دھمکی کے باوجود مظاہرین کو فوری طور پر پھانسی دینے کا اشارہ دیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے صدر ٹرمپ کی جانب سے مظاہرین کو پھانسی دینے پر خبردار کرنے کے باوجود یہ اشارہ دیا ہے کہ ملک بھر میں گرفتار مظاہرین کے خلاف تیز انصاف اور پھانسیوں کا عمل جلد شروع ہو سکتا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر جاری ایک بیان میں ایران کی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ابھی کرنا چاہیے، اگر دیر ہو جائے 2 مہینے یا 3 مہینے بعد تو اس کا اثر نہیں رہتا۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ کا یہ بیان براہ راست ٹرمپ کے لیے ایک چیلنج ہے، جنہوں نے ایک انٹرویو میں ایران کو پھانسیوں کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس نیوز ایجنسی کے مطابق پہلے ہی مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کے پرتشدد کریک ڈاؤن میں کم از کم 2571 افراد مارے جا چکے ہیں اور یہ تعداد ایران میں پچھلی دہائیوں میں ہونے والے کسی بھی احتجاج یا ہنگامے کے دوران ہونے والی ہلاکتوں سے کہیں زیادہ ہے اور 1979 کے اسلامی انقلاب کے دوران پیدا ہونے والے حالات کی یاد